السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں عبد الحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، کبھی آپ کا چین جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ لوگوں نے وہاں کی سڑکوں پر جالیوں میں قید ایک آدمی اور عورت کے مجسمے کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ مجسمے گزشتہ 8 صدیوں سے چین کے مختلف مقامات پر اور سڑکوں پر موجود ہیں۔ لوگ ان پر آ کے تھوکتے ہیں، ان کی ڈنڈوں سے پٹائی کرتے ہیں، ان کے منہ پر سیاہی ملتے ہیں اور اکثر اوقات تو بعض شرارتی لوگ ان پر پیشاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر چینی لوگ اس میاں بیوی کے جوڑے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں مجسمے چینی تاریخ کے حقیقی کردار اور آپس میں میاں بیوی ہیں۔ میاں کا نام کنہوئی اور بیوی کا نام لیڈی وان ہے۔ چین کے لوگ ان شخصیات سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے غم و غصے کے اظہار کے لیے تھوکدان کا نام بھی کنہوئی رکھ دیا ہے۔ چین کے لوگوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آنے والی نسلیں نہ صرف اس غدار کو یاد رکھیں بلکہ اس غدار کے کردار سے جڑے تمام تر دھوکے بھی یاد رہیں۔ آخر اس آدمی کا کیا گناہ تھا جو یہ اور اس کی بیوی صدیوں سے اتنی سخت ترین سزا میں مبتلا ہیں، اور جب تک چینی قوم کا وجود ہے یہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ دوستو، دراصل سچ یہ ہے کہ کنہوئی نامی یہ شخص دراصل چینی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے، جس نے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے پوری قوم کو غلامی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی عیسوی سے کہ جب کنہوئی نامی یہ آدمی چین کے ایک انتہائی قریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی طور پر ذہین اور عقل مند تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے ریاست کی جانب سے ہونے والے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کامیابی کے بدولت کنہوئی کو چین کے شاہی دربار میں ایک اعلیٰ ترین نوکری ملی۔ اس دور میں سونگ نامی خاندان چین کے اکثر علاقوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ نہایت قابل اور رحم دل حکمران تھے، اسی لیے چین کا بچہ بچہ ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ لیکن انہی دنوں ایک نیا خطرہ اس پرامن ریاست کے سر پر منڈلانے لگا، اور یہ خطرہ تھا جن ڈینسٹی کا۔ در حقیقت جن ڈینسٹی چین کے شمالی علاقوں پر قائم ایک وحشی اور خانہ بدوش ریاست تھی۔ یہ لوگ جس شہر جس علاقے پر قبضہ کرتے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کر کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ وحشی اور قبائلی لوگ آہستہ آہستہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے چین میں قائم سونگ خاندان کی حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ لیکن اس وقت چین کا سونگ بادشاہ ایک امن پسند اور جنگ و جہاد سے گریز کرنے والا انسان تھا، لہٰذا اس نے جن ڈینسٹی کی جانب صلح صفائی کے لیے ایک سفارتکار روانہ کیا۔ اس چینی باشندہ کے دربار میں کنہوئی سے زیادہ سمجھدار اور باصلاحیت کوئی شخص نہ تھا، اس لیے کنہوئی کو سفیر بنا کر دشمنوں سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کنہوئی جس قدر عقلمند اور ذہین انسان تھا، اتنا ہی مکار اور لالچی انسان بھی ثابت ہوا۔ دشمنوں کی جانب سے دیے گئے لالچ کے سبب کنہوئی شاہی سفیر کے بھیس میں درپردہ اپنے ہی ملک کی خفیہ معلومات ان تک پہنچاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس معلومات کے ذریعے ریاست جن کی فوجوں نے سونگ حکومت کے دارالخلافہ پر شب خون مارا۔ اس کے علاوہ لوٹ مار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سونگ بادشاہ زوجی اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ تمام بڑے امراء اور وزراء کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے اپنی ریاست میں لے گئے، جن میں کنہوئی اور اس کی فیملی بھی شامل تھی۔ واضح رہے، سونگ ریاست میں حکمران طبقہ نہ ہونے کے باعث جن افواج نے یہاں خوب تباہ کاریاں مچائی اور اس ملک کے کافی سارے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے سونگ خاندان کا ایک شہزادہ زاگو، جو اس وقت ملک کے دارالحکومت میں موجود نہ تھا، وہ جن سپاہیوں کے اس حملے سے بچ نکلا اور واپس آ کر اپنی بچی کچی سونگ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ چین کی عوام جن ڈینسٹی سے انتہائی نفرت کرنے لگی تھی، وہ اپنے بادشاہ کی مدد کے لیے میدان عمل میں اتر آئی۔ عام عوام میں سے نئی فوجیں تشکیل دے کر جن حکومت کے خلاف مہمات شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ان مہمات کے دوران چین کی تاریخ کا سب سے قابل جرنیل یوفی سامنے آیا۔ اس جرنیل نے سونگ حکومت میں ایک نئی روح پھونک دی۔
جس کے بعد چین نے دشمنوں سے وہ تمام علاقے واپس لے لیے جو انہوں نے دھوکے سے چین سے ہتھیائے تھے۔ جب یہ تمام واقعات رونما ہو رہے تھے تو قین ہوئی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اپنے ملک واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں دشمن کی قید سے بھاگ آیا ہوں، لیکن بہت سے امراء نے اس کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی لایا تھا۔ لیکن سونگ کے نئے بادشاہ نے نہ صرف اس کی بات پر اعتبار کیا بلکہ اسے اپنے وزیر اعظم کا عہدہ بھی عنایت کیا۔ وزیر اعظم بنتے ہی قین ہوئی نے بادشاہ کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ جنرل یوفی ریاست میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بآسانی سونگ ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے آپ کا تختہ الٹ سکتا ہے اور خود ایک نئی ریاست کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ جب اقتدار کے لالچ میں مبتلا نئے بادشاہ کے دماغ میں اپنے ہی جرنیل کے خلاف بدگمانیاں پختہ ہو چکی تو اس نے اپنی فوج کو مزید پیش قدمی سے روک دیا اور جنرل یوفی کو زنجیروں میں جکڑ کر چین کے دارالحکومت لانے کا حکم جاری کیا۔ جنرل یوفی کی گرفتاری کے بعد جنرل یوفی کو قید خانے میں بند کر کے اس پر بے تحاشا ظلم و تشدد کیا گیا تاکہ وہ چین کی عوام کے سامنے وہ گناہ قبول کر لے جو اس نے در حقیقت کیا ہی نہیں۔ لیکن بے پناہ تشدد کے باوجود جب جنرل یوفی عوام کے سامنے جھوٹ بولنے پر آمادہ نہ ہوا تو قین ہوئی نے اپنی بیوی لیڈی وان کے ذریعے اسے زہر دے ڈالا۔ یوں چین کا ایک بہادر جنرل اپنی جان سے گیا۔ یوفی جیسے بہادر اور مخلص جرنیل کے قتل کے بعد چین کی فوج اور عوام انتہائی بددل ہو گئی اور اب وہ بادشاہ کی کوئی مدد کرنے کو بھی تیار نہ تھی، جبکہ دوسری طرف جن ریاست نے دوبارہ سونگ حکومت کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ اب قین ہوئی نے چینی عوام پر ایک نیا ظلم ڈھایا اور وہ یہ کہ اس نے اپنے دشمن ملک کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت جنرل یوفی کے فتح کیے تمام علاقے واپس جن ریاست کو سونپ دیے گئے۔ ہر سال ایک بھاری رقم بطور ٹیکس دینے کا وعدہ کیا گیا اور سونگ حکومت مکمل طور پر جن ڈینسٹی کے تسلط میں چلی گئی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قین ہوئی کو وزیر اعظم کے عہدے سے اس وقت تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک جن سلطنت کا بادشاہ اس کی اجازت نہ دے۔ یوں قین ہوئی چین کے لالچی بادشاہ زاؤگو سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور مرتے دم تک بچی کچی سونگ ریاست پر حکومت کرتا رہا۔ لیکن چند دہائیوں کے بعد جب نہ تو قین ہوئی رہا اور نہ ہی جن ڈینسٹی، لیکن چین کی عوام میں جنرل یوفی کی محبت اور قربانی کی مثال باقی رہی، تو لوگوں نے جگہ جگہ اپنے اس ہونہار اور بہادر جرنیل کی یاد میں اس کے نام پر مندر تعمیر کیے۔ جنرل یوفی کی یاد میں تعمیر کیے گئے مندروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ مندر قائم کیے گئے ان کے باہر قین ہوئی اور اس کی بیوی کے مجسمے بھی تعمیر کیے گئے، جن پر لوگ صدیوں سے تھوک کر، کچرا پھینک کر، سیاہی مل کر اور بعض اوقات انہیں پیٹتے اور ان پر پیشاب کر کے اپنا غصہ نکالتے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔